بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں گا کہ میں جب سے یہ بجٹ آیا ہے اور بہت زیادہ اینکر بھی، میڈیا بھی اور بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر بھی یہ ایک شور ہے کہ جتنا بھی ٹیکس ابھی آن لائن سیلر کے اوپر لگایا جا رہا ہے، یہ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ آن لائن سیلرز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. حالانکہ حقیقت کے اندر اگر آپ اس کا ٹیکنیکل انالیسس کریں کہ یہ جو ابھی امینڈمنٹ لائی گئی ہے اور یہ اگر امینڈمنٹ نہ لائی جاتی تو انکم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہوتی ان آن لائن سیلرز کی. دیکھیں، اگر میں بات کروں اس بجٹ پرپوزل آنے سے پہلے جو آن لائن سیلر کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو سٹینڈرڈ بزنس کا ریٹ ہے، اگر وہ انڈیویجول ہے تو وہ انڈیویجول بزنس والے ریٹ کے اوپر اس کی جو سلیب تھیں وہ ہٹ ہوتی تھی اس کو، اور ہائر سلیب کے اندر 25 سے 30% تک اس کو ٹیکس پڑ رہا تھا. اس کے علاوہ جو آن سرچارج تھا 10% ان لوگوں کے لیے جن کی ٹیکسیبل انکم 10 ملین سے زیادہ تھی، تو ظاہر ہے وہ اس کے اندر بھی فال کرتا تھا، اس کو ایڈیشنل وہ بھی دینا پڑتا تھا. تو اس کا جو ایفیکٹو ریٹ تھا، ایسے تمام آن لائن سیلر جو اپنا پراپر پہلے بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے تھے اور پراپر جن کی ریمیٹنسز ظاہر ہے آپ کو بتایا آن لائن کی تو بینک کے اندر ہی آتی ہیں، تو وہ جتنا بھی ان کا پیسہ بینک کے اندر آ رہا تھا اور وہ اس کاروبار سے پیسہ بنا رہے تھے، اگر وہ پہلے بھی اپنے ریٹرنز فائل کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ 39%، 35%، یعنی کہ ٹیکس ملا کے، سرچارج ملا کے ان کا ریٹ جو ایفیکٹو بن رہا تھا وہ 25%، 30% سے زیادہ بن رہا تھا. جبکہ ابھی جو ایف بی آر نے نئی امینڈمنٹ لے کے آیا ہے، اس امینڈمنٹ کے تحت ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنا بھی ٹیکس آن لائن انکم ٹیکس جو ہے وہ آن لائن سیلر کے اوپر لگے گا، یہ ٹیکس بیسیکلی فل اینڈ فائنل ہے. اور اگر اس کا میکسیمم ریٹ دیکھیں وہ 2% ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ اپنی آمدن کے اوپر 2% ٹیکس جو ہے ایٹ دا ٹائم آف جو اس کا کلیئرنس ہے سیل کی، اور جو کوریئر کمپنی ہے یا بینک ہے ان ادھر کیس وہ کاٹتا ہے، تو وہ میکسیمم ریٹ اس کا 2% ہے. 1% بھی ہے، 0.25% بھی ہے. کیش آن ڈیلیوری کے الگ ریٹ ہیں اور آن لائن پیمنٹ کے جو ہیں وہ الگ ریٹس ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی بندے کو کہا جائے کہ وہ اپنی آمدن کا صرف 1% یا 2% ٹیکس دے اور فردر اس کے اوپر کوئی سوال جواب جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے یہ جو اسکیم دی جا رہی ہے انکریجنگ ہے. اور اس کو میرا خیال ہے جو لوگ بھی ٹیکنیکلی ٹیکس کو سمجھتے ہیں، ٹیکس کیلکولیشن کو سمجھتے ہیں، وہ یقیناً اس رجیم کو جو ہے وہ انکریجنگ محسوس کریں گے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو آئی ٹی والے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 0.25% یا 1% ٹیکس جو ہے وہ بھی دے رہے ہیں. تو ان کو بھی میکسیمم انہوں نے 1 سے 2% کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے. پھر سبجیکٹ ہے کہ کوئی فائلر نان فائلر ہے تو اس حساب سے یہ ریٹ سلائٹلی ڈبل ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ مور دین 1%، 2%. سو یہ جو میڈیا کے اندر آپ کو بہت زیادہ بات چیت سننے کو مل رہی ہے کہ آن لائن سیلرز کے اوپر بھی اور جو بھی آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا، تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے وہ اتنی ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اگر میں سیلز ٹیکس کی بات کروں تو سیلز ٹیکس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال ہے، آلدو وہ ایک انوملی ہے اور اس کے اوپر ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن جو اس کی اپ فرنٹ کے اوپر اس لینگویج کو دیکھیں، جو میری انٹرپریٹیشن ذاتی بھی ہے اور میں نے جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات کی ہے جو دوست ہیں اپنے، تو میکسیمم وہاں بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹل کلیریفیکیشن کچھ لوگ 18% سیلز ٹیکس کا کہہ رہے ہیں، لیکن جو ابھی لینگویج ہے اس وقت اس لینگویج کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی 2% ہے جو کہ فل ڈسچارج آف لائبلٹی ہے. تو اگر آپ 2% سیلز ٹیکس دیتے ہیں، 2% انکم ٹیکس فل اینڈ فائنل دے کے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، تو میرا خیال ہے ایفیکٹو ریٹ آپ کو بتایا سیل ٹیکس کا 18% ہے. یہاں بھی آپ کو رعایت مل گئی، وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ ریٹ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، پھر سپر ٹیکس اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے، اور بعض صورتوں میں سرچارج بھی 10% کا ہے، پھر سلیبز بھی آپ نے انکلوڈ کرنی ہیں، تو 10 قسم کے اور ٹیکس آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. جبکہ یہاں پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کیش آن ڈیلیوری کریں یا آپ آن لائن بینک کے ذریعے ان کے آرڈرز جو ہیں وہ اگر سیل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر تو ان کا فل ڈسچارج آف لائبلٹی ہے، انہوں نے منیمم ٹیکس دینا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت جو ایک شور شرابہ ہے مارکیٹ کے اندر، ایک طرف ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ایف بی آر اپنی ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہا. جب ایف بی آر کسی نئے سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگانے کا ایک انیشیٹو لیتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے.
زیادتی ہو رہی ہے اور پھر ہم رونا پٹنا. آپ اس وقت یوٹیوب چینل کھولیں, آپ جتنے بڑے اینکرز ہیں جو کہ بجٹ وغیرہ کو کور کرتے ہیں وہ سارے, اس کے علاوہ جتنی بھی بجٹ کے اوپر ہوئی اور شروع میں جتنی بھی بریکنگ نیوز آ رہی تھیں, کٹنگز چل رہی تھیں, ٹکرز چل رہے تھے, وہ سارا یہی تھا کہ یہ سیکٹر جو ہے اب تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بزنس ہے وہ ماڈل ہی ٹیکس بچانا ہے یا ٹیکس کا کٹ لگانا ہے یا ٹیکس چوری ہے, یہ کر کے آپ بزنس فلرش کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ آپ کا جو بزنس کا آئیڈیا ہے یہی اپ فرنٹ کے اوپر فلاڈ ہے. بیکاز آپ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جائیں گے آپ کو ٹیکس کے جو بھی ریٹ ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کم یا زیادہ ہیں, آربیٹریری ہیں, دینے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, جیسا کہ یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس کیوں دیں جب کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ ساری بحثیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ نے جو بزنس کرنا ہوتا ہے وہ اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے. آپ نے بزنس جو کرنا ہوتا ہے اپنا آئیڈیا کریک کرنا ہے, آپ نے پرائس کے اوپر کھیلنا ہے, کوالٹی کے اوپر کھیلنا ہے, کمپٹیشن پہ کھیلنا ہے. اگر آپ کا بزنس آئیڈیا ہی یہی ہے کہ مجھے ٹیکس معاف کر دیا جائے تو میں ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا, تو میرا خیال ہے یہ کانسیپٹ پاکستان کے اندر ہے. تو میرا جو پوائنٹ ہے جس پہ میں سب دوستوں کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہوا یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بہت برا ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس سب کو دینا چاہیے. اگر ٹیکس بیس ہے, سب ٹیکس دیں گے تو ٹیکس ریٹ ایفیکٹولی کم ہو جائیں گے. جتنے زیادہ ٹیکس پیئرز ہوتے جائیں گے اس طرح ایف بی آر اپنے ٹیکس ریٹس کے اندر بھی نرمی کرے گا. اگر آپ کی ٹیکس بیس کم ہوگی تو جو ایگزسٹنگ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوں گے. تو یہ ایک سمپل سا رول ہے. کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ میرے انالیسس کے مطابق اس وقت جو سٹارٹ ہے, اور جب بھی کسی نئے ٹیکس بیس میں یا کسی نئے فیلڈ کو یا کسی نئے سیکٹر کو ٹیکس کے اندر لایا جاتا ہے تو اسے ایک منیمل سے سٹارٹ لیا جاتا ہے, اور پھر گریجولی اگر ٹیکس بڑھتے بھی ہیں, لیکن تب تک امید ہے کہ یہ مارکیٹ بھی تھوڑی میچور ہو جائے گی اور مارکیٹ بھی یہ سمجھے گی کہ ٹیکس اگر دینا ہے اور تھوڑا بہت دینا ہے تو تھوڑا بہت تو بہرحال اگر آپ کا پاکستان میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کنٹریبیوٹ وہاں پہ کرنا ہوتا ہے. سو کنکلوژن اس ساری بات کا یہ ہے کہ میرے حساب سے ٹیکسز جو ہیں وہ بہت کم لگے ہیں, اور اگر یہ نہ ہوتے تو ان کو زیادہ ٹیکس میرے حساب سے دینا پڑتا. اگر آپ کا میری اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.